قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مریم کے پہلے 4 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء اور رسولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے، آج ہم 4تھے رکوع سے بیان کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اے نبی کتاب میں ذکر کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ نے کس چیز کے لیے چنا تھا، ابھی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے پہلے 3 رکوع میں الفاظ آئے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت موسیٰ کے لیے الفاظ ہیں اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء آیت 69 اور کل سورہ مریم کے 3 رکوع میں بھی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ بندے 4 ہیں: صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء، جن کا ذکر آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں۔ جو بھی نیک انسان ہے، شریعت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کے مزاج میں جو ہے وہ ہوش زیادہ ہے، جوش کے مقابلے میں غور و فکر کی صلاحیت وہ زیادہ ہے، تو وہ اللہ کی قربت کے راستے طے کرتے کرتے صدیق قرار پاتا ہے۔ اور اگر اس میں جوش زیادہ ہے، حرکت زیادہ ہے، تو وہ جب مزید نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کی قربت کا راستہ طے کرتے کرتے شہید قرار پاتا ہے۔ اللہ نے کبھی نبی چنے صدیقین میں سے اور کبھی نبی چنے شہداء میں سے۔ حضرت ابراہیم، حضرت ادریس یہ صدیق مزاج کے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت میں سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ شہید مزاج کی شخصیات تھیں، جن کے مزاج میں جوش اور جذبہ زیادہ تھا، ان کو بھی اللہ نے جو ہے وہ رسول بنایا۔ اور حضرت ابراہیم کے لیے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت موسیٰ جو شہید مزاج کے تھے، ان کے لیے اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بمعنی شہید، اس لیے کہ رسول کا بنیادی کام ہی ہے شہادت، حق کی گواہی، حق کی شہادت دینا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے۔ تو اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ رسول نبی تھے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے مزاج میں جوش تھا، جذبہ تھا، اور انہی کے جوش کا ایک واقعہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں، کہ انہوں نے جوش میں ایک ظالم کو گھونسا مارا تھا، اور وہ ظالم اس کا کام تمام ہو گیا تھا، ان سے ایک قتل خطا ہو گیا تھا۔ یہ مزاج کا جوش ہے، جیسے حضرت عمر کے مزاج میں جوش تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت آئی کہ اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب اللہ نے انہیں کس کام کے لیے چنا تھا، کس شرف کے لیے چنا تھا؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے انہیں پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کر لیا سرگوشی کے لیے۔ یہ ہے جو اللہ نے انہیں خاص طور پر چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلام بخشا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انبیاء سے ہم کلام ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اللہ کی وحی ان پر اترتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست شرف ہم کلامی بخشا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اللہ نے براہ راست شرف ہم کلامی بخشا، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کر لیا سرگوشی کے لیے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اپنی رحمت سے اخاہ ہارون نبیّا، ان کے بھائی ہارون کو بطور نبی، یعنی ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کی دعا کے نتیجے میں نبوت پہ سرفراز کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اے نبی ان کے سامنے کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل کا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر اس لیے تاکہ یہود سے کہا جائے کہ دیکھو تم جس پیغمبر کو اہمیت دیتے ہو، قرآن مجید ان کا تذکرہ بھی کس شان سے کرتا ہے، حضرت موسیٰ کا، لیکن حضرت اسماعیل وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور تم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ حق کو چھپاتے ہو، ثابت کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہی تھے، اسماعیل تھے ہی نہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ کون سا وعدہ؟ جب والد نے ان سے کہا کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ بچے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور بچے نے اپنی بات کو نبھایا، یہ نہیں کہ جب باپ نے بچے کو لٹایا چھری پھیرنے لگا تو بچے نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، نہیں، بلکہ بچہ بالکل جو ہے وہ سکون سے لیٹا رہا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے اپنے وعدے کو، اپنی بات کو نبھانا۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ جد امجد ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ انہی کے بیٹے اسماعیل ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ہی کی لڑی میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں اگلی صورت میں آئے گا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ تو گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ انہیں نمازی بنا دے، کتنا اہم کام ہے، کتنا اہم کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہماری کوشش ہو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد وہ نمازی بن جائے۔ اللہ تعالی یہ سعادت ہمارے گھروں کو عطا فرمائے۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک ایسی ہستی تھے کہ رب ان سے راضی تھا، وہ رب سے راضی تھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان مطلوب تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے نبی ان کے سامنے ذکر کیجئے کتاب میں سے حضرت ادریس کا علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی صدیق مزاج کے نبی تھے، غور و فکر کرنے والے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے معراج کی شب چوتھے آسمان پر، فرمایا ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کا ذکر مکمل ہوا، اب اللہ مجموعی طور پر انبیاء کی تحسین فرما رہا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں وہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا انبیاء میں سے، من ذریت آدم، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح، اور پھر یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی انہی لوگوں سے چلی کہ جو کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَإِسرائیل، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، یعنی کچھ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں تو سبھی ہیں، لیکن پھر
حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور باقی جن کا ذکر آیا حضرت مریم کا یا حضرت یحییٰ کا یا حضرت عیسیٰ کا، یہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ہم بھی تراویح سے پہلے ایک سجدہ کریں گے۔ فخلف من بعدہم خلف، اور پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یعنی انبیاء کی امتوں میں رفتہ رفتہ ایسی بگڑی ہوئی جو ہے وہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ آئے کہ ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے۔ آج ہماری اکثریت نماز سے غافل ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، شریعت کے بجائے خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ فسوف یلقون غیا، تو وہ عنقریب دیکھیں گے غی کو۔ غی جہنم کی ایک بڑی بدترین وادی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن بے نمازی اور شریعت کے بجائے خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کا ٹھکانہ غی ہے، جہنم کی ایک انتہائی خوفناک اور دردناک عذاب والی وادی۔ الا من تابا، ہاں سوائے اس کے جو توبہ کر لے، وآمنا، اور پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، زانی زنا نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، چور چوری نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، شرابی شراب نہیں پیتا اگر حالت ایمان میں ہو، یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ تو گناہ سے جب انسان توبہ کرے تو پھر سے شعوری طور پر کلمہ پڑھے، تو سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے ایمان کی تجدید کی، وعمل صالحا، اور جس نے اچھا عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور وہاں پر ان کے ساتھ ذرا سی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ رہنے والے باغات ہیں کہ جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی وہ جنت ہم نے دیکھی نہیں، ہمارے حساب سے وہ جنت غیب میں ہے، لیکن اللہ نے رحمان نے اپنے بندوں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، اور بے شک جو رحمان کا وعدہ ہے وہ ملنے والا ہے، وہ ضرور حاصل ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس جنت میں وہ کوئی بے مقصد اور لا یعنی بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، ہر طرف سے انہیں سلامتی اور سلامتی کی بشارتیں مل رہی ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان باغات میں رزق ہوگا صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ گویا جنت میں بھی صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی۔ سورہ فرقان میں آئے گا کہ کیلولہ کا وقت بھی ہوگا۔ ہر وقت میں ایک حسن ہے، صبح کا اپنا حسن ہے، دوپہر کا اپنا حسن ہے، شام کی ایک اپنی رانائی ہے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ اوقات یہ جنت میں بھی ہوں گے، تو ان کے لیے ان کا رزق ہوگا جنت میں صبح بھی اور شام میں بھی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے کہ جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سے بڑی شدید محبت تھی، اور جب کبھی قرآن مجید کے نزول میں کچھ وقفہ آتا، تاخیر ہوتی، تو یہ وقت آپ کے لیے انتہائی بھاری گزرتا۔ جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ ان سے شکوہ کرتے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں، جلدی جلدی وحی لے کر آیا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکوے کا جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے مگر یہ کہ آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اس کے درمیان کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہم خود ہیں، تو گویا ہم سراپا پورے کے پورے اس کے اختیار میں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور اے محمد آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ کب حکمت ہے وہی بھیجنے کی،
لہٰذا وہ اپنے وقت پر وہی بھیج دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، اسے اچانک یاد آتا ہے کہ کافی دنوں کا وہی نہیں بھیجی، چلو وہی بھیج دیں، ایسی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور ان تمام مخلوقات کا بھی جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ فاعبدہ، بس اے نبی آپ اسی کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہیے۔ هل تعلم لہ سمیع، کہ آپ اس ہستی جیسی صفات والی کسی اور ہستی کو جانتے ہیں؟ جو صفات اس ہستی کی ہیں ویسی صفات اور کسی ہستی کی نہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری 2 رکوع ہے سورہ مریم کے، ان میں مشرکین مکہ کے 5 اعتراضات یا 5 ان کی گمراہیوں کا بیان ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، پہلی گمراہی، انسان یہ کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، ارے کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے عنقریب دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، جواب دیا گیا ارے کیا انسان یاد نہیں رکھتا انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے بنایا، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو کم از کم اس کی ہڈیاں تو ہوں گی، کچھ چورا تو ہوگا، کچھ ذرات تو ہوں گے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس وقت اسے بنا دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، بس اے نبی آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اعتراض کرنے والوں کو جمع کریں گے اور تمام شیطانوں کو بھی۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم سب کے سب کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، اور پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور نکالیں گے ان کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ جو ان میں سے رحمان کی دشمنی میں کو زیادہ ہی اکڑتے تھے، یعنی جو بڑے بڑے دشمن ہیں ہم ان کو نکال کے ایک ساتھ کر دیں گے۔ نمرود کو نکال لیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگوں میں سے، فرعون کو نکال لیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں میں سے، ابو جہل کو نکالا جائے گا مشرکین مکہ میں سے۔ ثم لا نحن اعلم، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ہم اولیٰ بہا صلیہ، ان لوگوں کو جو کہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جانے کے حقدار ہیں۔ وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ جہنم پر آئے گا۔ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، نیک لوگوں کو بھی، اور برے لوگ تو خیر دیکھیں گے۔ نیک لوگوں کو کیوں دکھائی جائے گی؟ تاکہ انہیں جنت کی نعمت کی قدر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مصیبت سے انہیں بچا کر اور انہیں جنت جیسی نعمت دی ہے۔ وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ سب کے سب جہنم پر آنے والے ہیں۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اے نبی یہ فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے حتمی ہے اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اب خوشخبری ہے، پھر ہم بچا لیں گے ان کو کہ جو متقی تھے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم جہنم میں اس طرح سے چھوڑ دیں گے کہ وہاں پر وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اب اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ان کا اعتراض یا دوسرا طنز مشرکین مکہ کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون ہے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے اور جو اپنی مجلس اور محفل کے اعتبار سے عمدہ ہے؟ یعنی ایک ہمارا مقام ہے، ہم سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور جبکہ محمد کے ساتھی ہمارے غلام ہیں، کمی کاری ہیں، گھٹیا کام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، اور ایک ہماری مجلس ہے اس میں کیسے کیسے کھاتے پیتے اور جو ہے وہ لوگ آتے ہیں بڑی شان و شوکت والے، اور ایک محمد کی محفل میں دیکھ لو کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ جو معاشی ایک اسٹیٹس تھا اس کی وجہ سے خود کو سمجھتے تھے افضل اور غریبوں کو سمجھتے تھے کمتر حقیر۔ جواب دیا گیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، جو کہ ان سے کہیں بہتر تھے اپنے اثاثہ جات، اپنے
سرمایہ اور اپنے اثاثہ جات کی وجہ سے بھی، وریہ اور نام و نمود کے اعتبار سے بھی۔ قل من کان فی الضلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی بھی ہوتا ہے گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے، اس کو خوب ساز و سامان دیتا ہے، اسے خوب جو ہے وہ دولت اور پیسے کی فراوانی اس کو دے دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، یعنی یا تو عذاب دیکھتے ہیں اور یا قیامت دیکھتے ہیں، فسیعلمون، تو اس وقت وہ جان لیتے ہیں، من هو بشر مکانا، کہ کون ہے جو درجے کے اعتبار سے برا ہے، واضعف جندا، اور کون ہے جو اپنے لشکر اپنی نفری کے اعتبار سے کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اضافہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پر آئے، مزید ان کی ہدایت میں، مزید اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا رہتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ مال و دولت نہیں ہے، یہ اولاد نہیں ہے، یہ تمہاری اچھی مجلس اور یہ تمہاری نفریاں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں جو انسان کے کام آئیں گی، انسان کے ساتھ رہیں گی۔ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک انجام کار کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات ان کی، مشرکین مکہ کی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، یہاں بھی اس نے مجھے 10 بیٹے دے رکھے ہیں۔ اس کے بیٹوں میں ایک عظیم بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے 10 کڑیل جوان تھے جو اللہ نے بیٹے اس کو دیے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں بھی بیٹے ملے ہیں اور یہاں پر بھی میرے پاس بڑا مال و اسباب ہے، مکے میں بھی زمینیں ہیں، طائف میں بھی میرے باغات ہیں، تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی دے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اللہ کا جواب سنیے، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ اس کو ضرور آخرت میں بھی مال اور اولاد دے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھ لیں گے جو کچھ کہ وہ کہہ رہا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب کو اور لمبے سے لمبا کریں گے اور دراز کریں گے اس کے لیے عذاب کو، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم محفوظ رکھیں گے جو وہ باتیں کہہ رہا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس تنہا آئے گا، نہ اس کے بیٹے ساتھ آئیں گے اور نہ اس کے طائف کے باغات ساتھ آئیں گے اور نہ مکے کی زمینیں ساتھ آئیں گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، مشرکین مکہ کا چوتھا جرم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود تراش لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے مدد کا باعث بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معبود ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، جن کو معبود بنایا ہے، جن فرشتوں کو بیٹیاں اللہ کی قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، وہ عنقریب ان کی عبادت، ان کی پوجا پاٹ، ان کی نظر و نیاز کی وہ تکفیر کر دیں گی، انکار کر دیں گی۔ عنقریب وہ ان کی عبادت کا وہ فرشتے انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ وہ روز قیامت ان کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں شرک سے، تیری نافرمانی سے نفرت تھی، اور یہ بدبخت شرک کر رہے تھے اور شرک کے ذریعے ہمیں ہی تیرا شریک بنا رہے تھے، تو فرشتے قیامت کے دن ان بدبختوں کے دشمن ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔